الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، طریق القرآن کے حوالے سے آج ہماری 43ویں کلاس ہے۔ اس سے پہلے ہماری 42 کلاسیں جو ہے وہ ہو چکی ہیں، اور طریق القرآن میں ہم اس وقت سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور سورہ بقرہ میں بھی اس وقت میں نے جو آیات پڑھی ہیں وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 اور آیت نمبر 252 ہے۔ آیت نمبر 251 اور 252 جو ہے، اس پر ہمارے 8 درس پہلے ہو چکے ہیں، اور آج ہمارا 9واں درس ہے، اور اس میں ہم نے ایک موضوع ہے جس کو تسلسل سے سمجھا ہے، فساد فی الارض۔ کیونکہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اصول بیان فرمایا، اور وہ اصول اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ زمین کے اوپر جب فساد ہوتا ہے تو چونکہ یہ فساد کرنے والے انسان ہی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس فساد کو انسانوں ہی کے ذریعے سے اس کا سد باب کرتا ہے یا اس کی روک تھام کرتا ہے۔ تو یہ موضوع چونکہ اہم تھا، لہٰذا پھر 8 درس ہمارے اس سے پہلے اسی کے حوالے سے ہوئے، اور آج اس موضوع پر تو ہمارا پھر یہ آخری درس ہے، اور 9واں درس ہے آج فساد فی الارض کے حوالے سے۔ البتہ سورہ بقرہ تو آگے ابھی باقی ہے۔ 20واں سپارہ جو ہے نا، 20واں کہہ رہا ہوں، دوسرا سپارہ جو ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اگلے درس سے ہم پھر تیسرے سپارے سے جو ہے وہ آغاز کریں گے، کیونکہ اس میں کافی ٹائم گیپ بھی آ گیا ہے۔ تو میں اس کا ذرا ترجمہ پھر کر دوں۔ یہ 2 آیات بلکہ 1.5 آیت بنتی ہے۔ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ دفع نہ کرے، ہٹائے نہ بعض جو ہے وہ لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے سے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین ساری فساد سے بھر جائے۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ فساد کرنے والے جو ہیں، ان کو، جو فساد کرنے والے ہیں ان کو اگر اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کے ذریعے سے نہ ہٹائے تو زمین فساد سے بھر جائے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ جہان والوں کے اوپر فضل کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو فساد سے بھرنے نہیں دیتا، اور ایسے بندے اٹھا دیتا ہے جو اس فساد کو روکنے کا کام کرتے ہیں۔
آگے فرمایا تل کا آیات اللہ نتلوہا علیکا بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یہ کوئی ایسے قصے کہانیاں نہیں ہیں، بالکل دو ٹوک باتیں ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں، یعنی آپ یہ باتیں آگے پہنچانے کے ذمہ دار بھی ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھا دیں کہ یہ فساد جو ہے اس کو روکنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کروائی اور مدینے لے آیا، اور اب آگے بدر کی تیاری ہو رہی ہے، اور چونکہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے لہٰذا کچھ مسلمانوں میں یہ سوچ بھی ہے کہ ابھی ہماری تعداد کم ہے، اگر ہم کچھ دعوت و تبلیغ کا کام کر لیں تو تعداد مناسب ہو جائے تو پھر جنگ کر لیں۔ تو اس پس منظر میں پھر طالوت اور جالوت کا واقعہ سنایا گیا کہ دیکھو ایک چھوٹی سی تعداد تھی جو طالوت کے ساتھ تھی اور ایک بڑا لشکر جالوت کے ساتھ تھا، پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے طالوت جو ہے اس کو فتح نصیب ہوئی، جالوت مارا گیا۔ اور یہ بات بتائی جا رہی ہے مدینے کے اندر جو آپ یوں سمجھ لیں کہ چند سو مسلمان تھے جن کے مقابلے پہ مکہ سے 1000 کا لشکر آنے والا تھا بدر کے میدان میں، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو انشاءاللہ دہرائے گی اور یہ فساد جو ہے اس کا مقابلہ تمہیں کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح کامیابی دے گا جیسے اس نے طالوت کو جالوت کے مقابلے میں کامیابی دی۔ تو اب چونکہ اس حوالے سے ہمارے جو مختلف درس ہوئے ہیں، اب آخر پہ جا کر جو ہے وہ جو موضوع آج کے ہمارے درس کا بن رہا ہے نا، وہ یہ ہے فساد فی الارض کا سد باب ہی فلاح انسانیت ہے، یعنی فساد فی الارض کو روکنا ہی انسانیت کی فلاح ہے، یہ ہے موضوع آج۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم سورہ حج کی آخری 2 آیات جو ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ چند چیزیں میں پہلے عرض کر دوں۔ دیکھیں دین اسلام جو ہے یہ سلامتی کا دین ہے، امن کا دین ہے، انسان کی فلاح کا دین ہے، انسان کی خیر خواہی یہی ہے کہ انسان اس دین سے متعارف ہو جائے، اس دین کو قبول کر لے۔ آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر کون سے علاقے ہیں جن کو پسند کیا جاتا ہے؟ وہ علاقے جہاں امن ہے، اور جہاں بد امنی ہے، فساد ہے، ان کو لوگ پسند نہیں کرتے، مجبوری سے رہنا پڑتا ہے۔ آج کیا اسباب ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ یورپ، امریکہ، کینیڈا، اس طرح کے ممالک جو ہیں ان کو ترجیح دیتے ہیں اپنے ملک کو چھوڑ کر؟ یہی وجہ اصل کے اندر کہ وہاں امن ہے، اور انسان کی فطرت جو ہے وہ امن کو پسند کرتی ہے۔ جہاں چوری ہو، ڈکیتی ہو، ملاوٹ ہو، سود ہو، بے روزگاری ہو، جان مال کا خطرہ ہی رہے، حق انسان کو آسانی کے ساتھ نہ مل سکے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں انسان مجبوری سے ہی رہتا ہے۔
تو جہاں آپ کو آپ کے حقوق ملیں، آپ کی جان مال عزت آبرو کو تحفظ ملے، اگر آپ محنت کریں تو آپ کو آپ کی محنت جو ہے اس کا صلہ مل جائے، اور عدل ہو انصاف ہو، تو وہی علاقہ جو ہے انسان کو پسند آتا ہے رہنے کے لیے۔ اور یہ بات سمجھ لیں کہ اکثریت انسانوں کی جو ہے وہ ایسی ہی ہے۔ البتہ تھوڑے لوگ ہیں جو فسادی ہوتے ہیں، اور وہ فساد کرنے والے ہوتے ہیں یا فساد کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں۔ بہرحال جو ہے نا وہ ایک چیز تو یہ سمجھ لیں، بلکہ میرے وہ ذہن کے اندر ایک دعا بھی آ گئی ہے اسی حوالے سے۔ نیا چاند جب دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے نا، دعا ہم کرتے ہیں، اللہم احل علینا بالامن والایمان، یعنی امن کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ ایمان کے ساتھ۔ اللہم احل علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، سلامتی کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ اسلام کے ساتھ۔ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر امن قائم کرنا یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اس ذمہ داری کو اب ہم نے سمجھنا ہے سورہ حج کی آخری 2 آیات کے پس منظر میں، یا ان کے حوالے سے آپ سمجھ لیں۔ تھوڑا سا میں یہ سورہ حج کے بارے میں عرض کر دوں کہ یہ سورہ حج جو ہے اس کے بارے میں یا تو بالکل ہجرت سے تھوڑا سا پہلے نازل ہوئی ہے، یا یہ اس سفر کے دوران نازل ہوئی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جو ہے وہ آ رہے تھے۔ تو اب اس مضمون کو بھی جب آپ سمجھیں گے کہ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کس موقع کے اوپر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جب اب مکہ سے مسلمان مدینے ہجرت کر کے چلے جائیں گے، اور اب اس امن کی بحالی کا ایک مرحلہ شروع ہونے والا ہے، اور وہ مرحلہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کا۔ اگرچہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے نا یہ ایک بڑی اصطلاح ہے، اور میں وہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جہاد وہ عمل ہے جو کبھی بھی مومن کی زندگی سے خارج نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے جو اس وقت جہاد فی سبیل اللہ کہا ہے یہ اصل میں وہ جہاد کا وہ جو مرحلہ قتال فی سبیل اللہ، جنگ، جو ہم نے پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھا کوتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تو اس معنی میں نے یہ بولا ہے۔ بہرحال یہ جنگوں کا سلسلہ بھی یہ بھی اصل کے اندر امن کی بحالی اور فلاح انسانیت ہی کے پیش نظر جو ہے وہ یہ سارا عمل جو ہے وہ تھا۔ اچھا، سورہ حج کا یہ جو آخری 2 آیتیں تو ہم نے پڑھنی ہے، لیکن آخری رکوع میں 6 آیتیں آتی ہیں۔ پہلی 4 آیتوں میں ایک مضمون ہے، بعد کی 2 آیتوں میں ایک دوسرا مضمون ہے۔ ویسے اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو بھی دعوت ہے نا اسلام کی، اس کا ایک خلاصہ جو ہے نا وہ اس کے اندر بیان ہو گیا ہے۔ بڑا عظیم مقام ہے یہ 6 آیتیں۔ دیکھیں، جس کو ہم دعوت کہتے ہیں نا، تو دعوت 2 طرح کی ہے۔ ایک دعوت دین کی بات کر رہا ہوں، ایک دعوت ہے عمومی، اور ایک ہے خصوصی۔ عمومی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ عام دعوت، یعنی دین کی ایک دعوت عام لوگوں کے لیے ہے، اور ایک ہے خاص لوگوں کے لیے۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات آتے ہیں جہاں
یا ایھا الناس کہہ کر پکارا جاتا ہے. تو یا ایھا الناس کہہ کر جب پکارا جاتا ہے تو سب لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے نا. تو بالعموم اس کو کہتے ہیں دعوت ایمان. جب آپ عام لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں، ہندو کو، سکھ کو، یہودی کو، عیسائی کو، تو اس کو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اس کو ایمان کی دعوت دینی ہے. اب مکہ کے اندر جب عام لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے تو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے. تو یہ ایمان کی دعوت جو ہے یہ دعوت عمومی ہے. اچھا، جو لوگ ایمان لے آئیں گے پھر ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے پھر دعوت خصوصی ہے کہ تم ایمان لے آئے ہو، اب تم سے یہ تقاضا ہے اللہ کا. اور اس کو آپ دعوت خصوصی بھی کہہ سکتے ہیں اور دعوت عمل بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی دعوت ایمان، اور جو ایمان لے آئیں ان کے لیے کیا ہے؟ دعوت عمل. تو یہ جو خصوصی دعوت ہے یہ عام طور پر قرآن کریم میں کس طرح بیان ہوتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. جس طرح وہ ہے یا ایھا الناس، یہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. تو یہ عام طور پر دعوت عمل ہوتی ہے. اس کی پہلی 4 آیات جو ہے نا اس آخری رکوع کی، کل 6 آیتیں ہیں، پہلی 4 آیتوں میں دعوت ایمان ہے. تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں یا ایمان لانے کی ایک دعوت ہے جو دی گئی ہے. اور بعد کی 2 جو ہیں جو آج ہم نے پڑھنی ہے، جس میں اصل میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو انسانیت کی فلاح کا ایک پروگرام جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ انسان کی فلاح، انسان کی ویلفیئر. یہ آپ سنتے ہیں نا کہ ویلفیئر اسٹیٹ، فلاحی مملکت. تو انسان کی فلاح کا ایک پروگرام ہے جو اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں کو بتا رہا ہے، جو آج ہم نے سمجھنا ہے. تو اب آ جائیں جی یہ جو دعوت ایمان کہہ لیں یا اسے دعوت خصوصی کہہ لیں، جس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہا ہے. اور یہ ایمان والوں کو اصل کے اندر ایک پروگرام اللہ دے رہا ہے. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پروگرام ہے انسانیت کی فلاح کا. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اچھا، اس میں یہ سمجھے کہ ایمان والے باہر ہیں کہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم ہی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اس کے مخاطب ہیں نا. جب مکہ میں کہا جا رہا تو سب سے پہلے کون اس کے مخاطب تھے؟ جن کے کانوں میں یہ آواز پڑ رہی تھی، ٹھیک ہے نا. یہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ جی اچھا قرآن کی دعوت ہے تو یہ جا کر کسی سکھ کو بتائیں، کسی ہندو کو بتائیں. تو یہاں اللہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جو ایمان لا چکے ہیں ان کو کوئی دعوت دے رہا ہے، ان کو ایک پروگرام بتا رہا ہے. تو وہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب آگے ارکعوا. ارکعوا کا کیا مطلب ہے؟ رکوع کرو. رکوع ایک رکن ہے نماز کا، صلاۃ کا، ٹھیک ہے نا. اب ایمان کے بعد پہلی چیز کون سی آتی ہے؟ نماز ہی آتی ہے نا. تو اب ذرا دیکھیں، وہ اوپر ایمان کی بات آ گئی نا اوپر کی 4 آیتوں میں. تو یہاں اب جب تم ایمان لے آئے ہو تو بات کہاں شروع ہو رہی ہے؟ نماز سے.
لیکن یہاں نماز کے مختلف ارکان کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس میں ایک حکمت ہے. یہ حکمت سمجھنے، یہ نری نماز ہی نہیں ہے، اس میں ایک حکمت بھی ہے، اور یہاں پیش نظر حکمت ہی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو. پہلی بات کیا ہے؟ رکوع کرو. دوسرا واسجدوا، سجدہ کرو. تیسرا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو. اب یہ تین چیزیں جو ہے نا، وہ جب ہم سمجھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اصل میں ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے. نماز کیا چیز ہے؟ نماز اصل کے اندر اللہ تعالیٰ کی، پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے حاضری ہے، احکم الحاکمین کے سامنے پیشی ہے، حاضری ہے. جب لوگ بادشاہوں کے جب قرآن نازل ہو رہا ہے نا، تو اس وقت تو بادشاہتیں تھیں نا، اب بھی ہیں. بڑے لوگوں کے آگے، بادشاہوں کے آگے جب لوگ حاضر ہوتے تھے، تو اب ہم میں سے اکثر نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اگر پڑھا ہے یا کوئی فلموں ڈراموں کے اندر جو ہے وہ دیکھ لیا ہوگا کہ کیسے بادشاہوں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں جس طرح ہم نے نماز کے اندر ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، اور دائیں بائیں نہیں دیکھتے. یہ خاص طور پر اگر آپ نے کوئی ملٹری کی سروس کی ہے نا، فوج کی، یا کوئی آپ کا عزیز و اقارب میں سے کوئی گیا ہے تو اس سے پوچھیں کہ جب اپنے سے بڑے کے ساتھ، جسے سینئر کہتے ہیں، اس کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے تو کس طرح ملاقات ہوتی ہے. بعض لوگ آپ نے دیکھا نا کہ جب بات کرتے ہیں تو منہ سے بھی بول رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں سے بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چہرے مورے بھی ساتھ جو ہے نا وہ اس سے بھی اظہار ہو رہا ہوتا ہے گفتگو کا. تو وہاں ایسے نہیں ہوتا. وہاں آپ نے جو ہے نا وہ اپنی نظر سیدھی رکھ کر، سیدھے کھڑے ہو کر، اور ٹو دی پوائنٹ گفتگو کرنی ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ٹو دی پوائنٹ گفتگو کرنی ہے. اچھا، اب نماز کی بات ہے تو شروع سے دیکھ لیں کہ جب لوگ بادشاہوں کے سامنے حاضر ہوتے تھے تو جا کے پہلے کیا کرتے تھے؟ بادشاہ کی تعریف کیا کرتے تھے. بادشاہ سلامت رہیں، بادشاہ کا اقبال بلند ہو، بادشاہ کا سایہ ہمارے اوپر قائم رہے. پھر جا کر کوئی اپنی بات کرے گا نا. اب جس وقت وہ بادشاہ سے مخاطب ہے تو اس کا دماغ کسی اور جگہ جا سکتا ہے؟ تو جب ہم بادشاہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات حنیفا وما انا من المشرکین، میں ہر طرف سے کٹ کر اس کی طرف مخاطب ہو گیا ہوں، ہر طرف سے میں نے اپنا رشتہ ختم کر لیا ہے. اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پھر کوئی دائیں بائیں نہیں دیکھتا. اور پھر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اچھا، اب یہ وہ جو میں نے کہا بادشاہوں کے سامنے جب حاضر ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ بادشاہ کی جے، بادشاہ کی سلامتی، بادشاہ کا سایہ ہمارے اوپر برقرار رہے. تو اس کی مطلب تعریف تو یہ اللہ کی تعریف ہے. پھر الحمدللہ رب العالمین، یہ اس کی تعریف بیان ہوتی ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کی.
اچھا یہ کس طرح بیان ہو رہی ہے؟ جس طرح بادشاہ کھڑے ہو کر، بالکل. اچھا اتنا کچھ ماننے کے بعد، کہنے کے بعد، تو اب کدھر جاتا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے کدھر جاتا ہے؟ رکوع کے اندر. اچھا اپنی زبان سے کیا کہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. تو خود گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھک گیا، رکوع میں چلا گیا. بڑا کس کو مانا ہے؟ اللہ کو. تو خود جھک گیا. بڑا جھکتا ہے؟ بڑا جھکتا ہے؟ نہیں جھکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بڑا نہیں ہوں، بڑا وہ ہے. میں جھک گیا ہوں تو میں بڑا نہیں ہوں، میں دب گیا ہوں. آپ کہتے نہیں ہیں کہ فلاں جی میں نے دبا لیا، دباؤ میں آ گیا، پاکستان امریکہ کے دباؤ میں آ گیا، امریکہ کے آگے جھک گیا. فلاں بندہ جی بیوی کے آگے جھک گیا. ہاں یہ پسندیدہ چیز ہے کہ نہیں پسندیدہ؟ یہ جھکنا پسند نہیں ہے. جو جھک جاتا ہے وہ بھی اسے سمجھتا ہے کہ یار یہ بدنامی والی بات ہے، وہ بھی پھر اپنا وہ صفائی دیتا ہے کہ نہیں میں جھکا نہیں ہوں. یہاں اپنی زبان سے کہتا ہے کہ وہ اکبر ہے، اکبر تو نہیں جھکتا. یہ جو جھک گیا ہے یہ اکبر نہیں ہے، یہ اس کے سامنے جھک جانے والا ہے. اس کے سامنے اس کی کوئی جرت نہیں ہے، اس کی کوئی مقابلہ نہیں ہے اس کے ساتھ. یعنی میرا کوئی مقابلہ نہیں. میں کہہ کے جا رہا ہوں نا اللہ اکبر، میرا کوئی مقابلہ نہیں. اکبر وہ ہے، میں کچھ نہیں ہوں. اچھا پھر جب رکوع سے آپ فارغ ہوتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ اکبر کہہ کے کدھر جاتے ہیں؟ سجدے میں. جب سجدے میں جاتے ہیں تو کبھی سجدے کی حالت پر غور کیا ہے؟ زمین پر پیشانی لگی ہوئی ہے. ناک کہاں لگی ہوئی ہے؟ زمین پر. پنجے کہاں لگے ہوئے ہیں؟ گھٹنے کہاں لگے ہوئے ہیں؟ یہ میں ہاتھوں کے پنجوں کی بات کی تھی. پاؤں کے پنجے کہاں لگے ہوئے ہیں؟ وہ بھی زمین کے اوپر. تو اس کو کہتے ہیں کہ سر اور پیر برابر ہو گئے، سر اور پاؤں برابر ہو گئے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سر جو ہے یہ انسان کے وجود پر بلند حصے پر لگایا ہے، اور پاؤں جو ہے وہ پست حصے پر لگائے ہیں. تو وہ اتنا بڑا ہے کہ میں جھکتے جھکتے یہاں تک پہنچ گیا ہوں. کھڑا تو پہلے بھی فرما برداری تھا وقوموا للہ قانتین. اور رکوع اور سجود کیا ہے؟ جھک جانے کی اخیر، اینڈ. کبھی آپ غور کریں کہ جب آپ سجدے میں ہیں تو اس سے نیچے بھی جا سکتے ہیں آپ؟ نیچے نہیں جا سکتے. مطلب یہ ہے کہ آخر تک میں اپنی نفی کر رہا ہوں، اپنی حیثیت کی، اپنے آپ کی. میں کچھ بھی نہیں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی سجدہ کرے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے اپنا سر کہاں رکھا ہوا ہے؟ اللہ کے قدموں میں. تو جب آپ نے کسی کے قدموں پر سر رکھ دیا تو پھر آپ کی حیثیت کچھ نہ رہ گئی. یعنی اللہ کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں. یہ تربیت ہے اصل میں نماز. یہ جو ہم پڑھتے ہیں اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہوں اور واقعی شعور کے ساتھ کھڑے بھی ہوں اور پھر رکوع میں بھی جائیں تو سجدے میں بھی جائیں تو وہ یہ ہے. اگر
اگر آپ اپنے کو کچھ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کسی کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں؟ نہیں لگاتے، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ اکڑتے ہیں تو یہاں یہ نہیں ہے کہ کسی کے دباؤ کی وجہ سے، خود یہ ہمیں عادت بن گئی ہے نماز کی. لیکن اگر آپ سوچیں، اگر شعور کے ساتھ اپنی نفی کر کے رکوع کر رہا ہوں، اپنی نفی کر کے سجدے میں گیا ہوں، تو یہ ہے اصل تربیت. اچھا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اور اگلی کیا بات ہے؟ وَاعْبُدُوا رَبَّکُمْ. وَاعْبُدُوا رَبَّکُمْ کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اپنے رب کی عبادت کرو. تو پھر یہ جو رکوع سجدہ عبادت نہیں تھی؟ اصل کے اندر یہ بات سمجھ لیں کہ عبادت ایک بہت بڑی اصطلاح ہے. عبادت جو ہے نا، اس کا اگر اردو میں ترجمہ کریں گے تو وہ ہے غلامی. اچھا، غلامی جو کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو غلام کہتے ہیں. جو غلامی کر رہا اسے غلام کہتے ہیں نا، تو اس کے عمل کو غلامی کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو عبادت کر رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں. اچھا، یہ جو عبد کا لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے، عربی کی اصطلاح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہ لفظ عربی میں موجود تھا کہ نہیں موجود تھا؟ موجود تھا. عبد کا لفظ موجود تھا. تو جب عبد کا لفظ موجود تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا نہیں ہوئے، تو پھر عبد کی عبادت کیا ہوئی؟ عبد کی عبادت ہوئی جو اس کا اس وقت آقا ہے، اس کی فرما برداری کرتے رہنا. پھر سوچ لیں، سمجھ لیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے. عبد ہے، آقا بھی ہے. تو اب عبد کی عبادت کیا ہے؟ اب اس نے جو آقا ہے اس نے اپنے عبد یا غلام سے کوئی نمازیں تو نہیں پڑھانی، کوئی روزے تو نہیں رکھوانے. وہ تو اسے کہے گا کہ جاؤ بکریاں چرا کے لاؤ، جاؤ اونٹ چرا کے لاؤ، جاؤ یہ کام کر کے آؤ، جاؤ وہ کام کرو. یہ جو کچھ وہ کہتا ہے اور وہ کرتا ہے یہ عبادت ہے. اس کے حکم کے تابع جو کچھ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اب آ گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تم سب جو ہے نا وہ اللہ کے عبد ہو. تم سب کیا ہو؟ جو بھی ایمان والے ہیں. ویسے تو تمام انسان ہیں، لیکن ایمان والے تو بہرحال بدرجہ اولا ہے نا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو مان لیا. تو ایمان والے پھر کس کے عبد ہیں؟ اللہ کے. تو پھر تم نے کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ کی. تو پھر وہ عبادت جو ہے وہ اس کا کیا مطلب بنا؟ کہ جو کچھ اللہ کہتا ہے وہ تم نے کرنا ہے، اس کا نام عبادت ہے. صرف نماز روزہ نہیں، جو کچھ اللہ کہتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے. عبد جو ہے نا وہ اسی کو کہتے ہیں جو آقا کے ہر حکم جو ہے اس کو ماننے کا پابند ہوتا ہے. اور ہم نے تو شعوری طور پر اپنے آپ کو، جب ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، تو ہم نے شعوری طور پر کہا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبدیت میں دیتے ہیں. ہم اللہ کے عبد بنتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کریں گے. اس میں بس اتنی گنجائش ہے کہ جب غلطی ہو جائے
سرکشی ہو جائے تو توبہ کر کے پھر اندر آنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ غلطی کی معافی ہے، مانگنی ہے تو مانگ کے پھر اندر آ جانا ہے، باقی کوئی گنجائش نہیں ہے، پوری زندگی کے اندر اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو یہ اصل کے اندر جو قیام کیا نماز میں، پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، تو اس سے کیا سبق ملا؟ اس سے سبق ملا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے سامنے، اکبر وہ ہے، میں جو ہے میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، میں اپنے وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی حیثیت کی نفی کر رہا ہوں۔ جب میں نے یہ دیکھے اپنی زبان سے بھی کہا نا، جب سجدے میں پڑا ہوا تھا تو کیا پڑھ رہا تھا؟ سبحان ربے یا لالا، وہ اعلیٰ ہے، میں تو اعلیٰ نہیں ہوں۔ میں اعلیٰ ہوتا تو مجھے سر نیچے رکھنے کی ضرورت نہیں تھی اس کے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کو میں اعلیٰ مان رہا ہوں۔ تو اگر یہ شعوری طور پر سمجھ گیا ہے تو اب جب دکان پر جائے گا تو کیا کرے گا؟ پورا تولے گا، ملاوٹ نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ نے تو جھوٹ سے منع کیا ہے نا، کم تول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو کم تولنے سے منع کیا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے تو ملاوٹ کرنے سے منع کیا ہے۔ تو اب اگر وہ ملاوٹ نہیں کر رہا، کم نہیں توڑ رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، تو وہ اب بھی سجدے کی حالت میں ہی ہے۔ سجدے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی کبریائی کو مان لینا۔ اس نے اب بھی اللہ کی کبریائی مانی ہوئی ہے، جب وہ اس وجہ سے پورا تولتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں، تو کبریائی کس کی مانی ہے؟ اللہ کی۔ جب وہ دودھ میں پانی نہیں ڈالتا اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ اکبر ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس وقت بھی وہ سجدے کی حالت میں ہے، کیونکہ یہ تعلیم اس کو کس نے دی ہے؟ رکوع اور سجود نے، سمجھے نا؟ یہ تربیت اس کو کس نے دی ہے؟ رکوع سجود نے، نماز نے تربیت دی ہے۔ ویسے تو یہ روزہ وغیرہ بھی، سارا حج، یہ بھی سب تربیت ہے، لیکن فی الحال آپ اسی کو ہی سمجھ لیں، اسی کے اوپر قیاس کر لیں کہ پوری زندگی میں جو کچھ بھی کرنا ہے اسے اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے۔ تو جب اللہ کی مرضی کے مطابق وہ عمل کیا ہے تو تم اب بھی رکوع کی یا سجدے کی حالت میں ہی ہو، اور جیسے ہی تم نے اپنی مرضی شروع کر دی تو اب بے شک مسجد میں تم نے رکوع کیا تھا یا سجدہ کیا تھا، اب تم اللہ کی کبریائی کو چیلنج کر دیا، اپنے آقا کے سامنے سر اٹھا دیا، بادشاہ کے سامنے سر اٹھا دیا۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ توبہ کرو، واپس آؤ۔ اس کا نام عبادت ہے۔ تو اب جو میں نے یہ جو کچھ بات کی، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اے ایمان والو، رکوع کرو، اللہ کے آگے جھک کر رہو، واسجدوا، بلکہ اپنی حیثیت کی نفی کر دو، بچھ جاؤ۔ سجدے کا کیا مطلب ہے؟ بچھ جاؤ اللہ کے آگے، اور وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اس طرح بچھ جاؤ کہ تمہاری پوری زندگی تمہارے رب کی مرضی کے مطابق ہو جائے۔ یہ ہے عبادت، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، تمہاری پوری زندگی جو ہے وہ تمہارے رب کی غلامی میں گزرے، اس کا نام ہے عبادت۔ یہ عبادت جو ہے نا، یہ عام طور پر بدقسمتی سے
ہمیں کوئی سکھاتا نہیں ہے، بتاتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی رکوع سجود جو ہے نا، یہ تمہیں اپنی پوری زندگی اللہ کی مرضی کے اوپر گزارنے کے لیے تیار کر دیں. تمہاری پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرنے لگ جائے تو یہ عبادت ہے. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے آپ کو پورے طور پر اللہ کی غلامی میں دے دو. یہ اللہ کی عبادت میں آ جاؤ، یہ ہے عبادت. اللہ کی عبادت کرو. یہ صرف یہ نہیں ہے، ورنہ تو وہ رکوع سجود عبادت ہی تھی، تو عبادت کا علیحدہ کہنے کا کیا کوئی ضرورت ہے؟ بھئی رکوع کہا رکوع کرو، سجدہ کرو، تو پھر کہا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ. تو یہاں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ دو چیزوں کا تو ذکر کر دیا ہے، باقی ساری چیزوں کو اسی طرح مانو. یعنی جس طرح تم اللہ کی حیثیت کو یہاں تسلیم کر رہے ہو، اسی طرح ہر مقام پر، ہر معاملے میں اللہ کی حیثیت کو اسی طرح مانو. دکان پر بیٹھے ہوئے بھی، بازار کے اندر جو ہے وہ چلتے ہوئے بھی، کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے بھی، کسی کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے بھی، کوئی لین دین کرتے ہوئے اللہ کو اسی طرح ہی جانو. تو جو بھی اس موقع کی مناسبت سے اللہ کا تقاضا ہے، جو تمہیں رسول کے ذریعے بتایا ہے، اسی کے مطابق وہ عمل کو جو ہے وہ انجام دو. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ. اب آگے یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک ہی بات سمجھے، لیکن یہ اس کی ایک تدریج ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ. اب اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ کا کیا مطلب ہے؟ خیر کے کام. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ خیر کیا ہے. خیر نیکی کو بھی کہتے ہیں، بھلائی کو بھی خیر کہتے ہیں. قرآن کریم کو بھی خیر کہا گیا. ما یود اللہ، سورہ بقرہ میں ہے، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. اچھا، اسی طریقے سے خیر کثیر کہا گیا. ایک جگہ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے خیر ہے جو لوگ دنیا جمع کر رہے ہیں. جو قرآن جمع کر رہا ہے، جو قرآن سیکھ رہا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ اس خیر سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے ہماری امت کو کیا کہا گیا؟ خیر امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر والی امت ہو. تو یہ سمجھ لیں کہ خیر مختلف جو ہے نا وہ مواقعوں کے اوپر یا مختلف حوالوں سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں جس معنی میں استعمال ہو رہا ہے نا، یا جس پس منظر میں استعمال ہو رہا ہے، وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ دوسروں کی خیر اور خیریت. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کے کام. اور عام طور پر خیر کے کام کس کو ہم کہتے ہیں؟ جو دوسروں کی بھلائی کے لیے ہوں، یعنی دوسروں کی خیریت کے لیے، دوسروں کی بھلائی کے لیے. اور اسے ہم عام طور پر کہتے ہیں خدمت خلق کے کام بھی کہہ دیتے ہیں. یہ خدمت خلق ہماری زبان میں کہتا ہے نا، خدمت خلق. یہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، انسانوں کی بھلائی کے کام، انسانوں کی فلاح کے کام یہ کرو. پہلے خود اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے عبد بن جاؤ، اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزارو. تو دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرے انسان جو ہیں ان کی فلاح، ان کا خیر، ان کی بھلائی، خدمت خلق میں لگ جاؤ. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ.
اچھا اب یہ سمجھ لیں جی کہ یہ خیر کے جو کام ہیں، بھلائی کے جو کام ہیں، یہ ایک تو وہ ہیں جو ہماری فطرت ہمیں بتاتی ہے. اگر فطرت مسخ نہیں ہوئی تو فطرت بگڑ جاتی ہے نا، فطرت بگڑی نہیں ہے تو. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کب آئی ہے؟ 40 سال کی عمر میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وحی کے نزول سے پہلے کی جو زندگی ہے اس میں بھی انسانیت کی فلاح کے کام کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ وافعل الخیر کرتے تھے نا. تو وہ کس بنیاد پر کرتے تھے؟ فطرت کی سلامتی کی بنیاد کے اوپر. کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی مسافر کی مدد کرنا. آپ کو پتہ ہے کہ جب وحی نازل ہوئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پریشانی ہوئی، ان یوزول واقعہ ہو گیا تھا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ آپ یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، محتاجوں کو سہارا دیتے ہیں، بیواؤں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، مسافروں کی خبرگیری کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وافعل الخیر. تو اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اسی طرح دیکھ لیں 30 سال عمر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا. اور وہ واقعہ کیا ہے کہ جس طرح ابھی ہمارے لوگ سعودی عرب میں چلے جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی کفیل نے میرے پیسے نہیں دیے، فلاں نے اس طرح کیا، اس طرح کیا. تو لوگ آتے تھے حج کے لیے، عمرے کے لیے. تو وہ مقامی لوگ جو ہے نا وہ بعض اوقات زیادتی کر دیتے تھے. ظاہر ہے جن کا وہ مقامی لوگ پھر ہو جاتا ہے نا. تو کوئی کسی کو کرائے زیادہ آپ جائیں کہ تو آپ کہیں جی وہ تو کرائے بہت زیادہ لیتے ہیں، یا کوئی اور کوئی سودا کس جھگڑا ہو گیا. اب جھگڑا ہو گیا، ایک آدمی پردیسی آیا ہے یہاں، وہ تو مقامی ہے نا، تو حمایتی ان کے اکٹھے ہو جائیں گے. تو اس طرح ظلم زیادتیاں ہو جاتی تھی. کوئی عورت کے ساتھ کسی کو چھیڑ دیا، ٹھیک ہے، اس طرح کے واقعات ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے ایک کمیٹی، ایک معاہدہ ہوا جس کو کہتے ہیں حلف الفضول. ایک کمیٹی بنائی گئی جس نے یہ ذمہ داری لی کہ آئندہ یہاں کوئی حاجی آئے گا، کوئی عمرے کے لیے آئے گا تو کسی کی جان، مال، عزت، آبرو جو ہے نا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اس کو ہم تحفظ دیں گے. اس معاہدے کو اس وقت نبی صلی اللہ وحی نہیں آئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کیا تھی؟ 30 سال. اس کو فضول اس لیے کہتے تھے، حلف الفضول. اس معاہدے میں جو بندے شامل ہوئے تھے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ پنچایت میں یا کوئی بندے، ان میں سے 3 بندوں کے ناموں میں فضل کا لفظ تھا. تو بس وہ جس طرح ہو جاتا وہ جا رہا، وہ معاہدہ جس میں فضل زیادہ تھے، ٹھیک ہے نا. یعنی کوئی 5-7 بندے ہیں تو اس میں 3 کے نام کے ساتھ فضل ہی آ رہا ہے، تو پھر وہ زیادہ غلبہ تو بھاری ہو گیا فضل والے کا. تو بس وہ مشہور اس طرح ہو گیا کہ حلف الفضول. وہ حلف جس کے اندر فضل نام کے لوگ زیادہ تھے، لوگوں کے ناموں میں فضل کا لفظ زیادہ آتا تھا. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی کہا، بعد میں آپ کہا کرتے تھے کہ وہ معاہدہ مجھے اتنا پسند ہے کہ اگر مجھے پھر بھی کوئی اس طرح کے کسی کام کے لیے بلائے گا تو میں چلا جاؤں گا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کام کون سے ہیں؟ وافعل الخیر. اچھا، یہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں. یہ عیدی کیا کرتا تھا؟ عبدالستار عیدی، یہ وافعل الخیر ہی ہے نا.
انسانی بھلائی کے کام ہے. اسی طرح مسلمانوں میں تو تھوڑے ہی کرتے ہیں، عیسائی، یہودی، غیر مسلم بہت کرتے ہیں. مدر ٹریسا کا نام اگر آپ نے سنا ہے تو وہ کہاں سے چلتے ہیں اور یہاں پاکستان جیسے غریب ممالک کے اندر آ کر جو ہے نا وہ انسانیت کی خدمت کے کام اسپتال بنا دیں گے. یہ گنگا رام اسپتال ایک ہندو نے بنا دیا، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو یہ مسلمان بھی کرتے ہیں اور غیر مسلم بھی کرتے ہیں. اور یہ فطرت انسان کی جو ہے نا وہ اگر سلیم ہے تو وہ کیا کہتی ہے کہ دوسروں کی بھلائی کے کام کرنے چاہیے. کسی بیمار کا علاج کروا دینا یہ علیحدہ بات ہے کہ جب فطرت خراب ہو جائے تو پھر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر لوگ کہتے ہیں جی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میری تو کسی نے جیب سے پیسے نکال لیے. یعنی جنہوں نے مجھے جو نکالنے کے لیے آئے تھے نا ایکسیڈنٹ میں سے زخمیوں کو، وہ ساتھ ساتھ جیبیں بھی صاف کرتے رہے. وہ پھر ہمارے جیسے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی فطرت مری ہوئی ہوتی ہے، وہ آتے ہی اس لیے ہیں کہ چلو ان کی جیبوں میں سے کچھ ملے گا تو نکال لیں گے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال فطرت مر گئی ہو تو اور بات ہے، زندہ ہو ہاں تو پھر ایسا نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی فلاح کا دوسرا کام بھی مل گیا. وہ دوسرا کام کیا تھا؟ دیکھیں اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انسانی ہمدردی. انسانی ہمدردی. ہمدردی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میں تیرا ہمدرد ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں تیرے درد میں شریک ہوں. تو شریک کیسے ہوگا؟ ٹانگ تو تیری ٹوٹی ہوئی ہے، مجھے کیسے میں شریک ہو گیا؟ شریک نہیں کوئی ہو سکتا، لیکن محسوس کر لے بس، ٹھیک ہے نا. کیسے کہتے ہیں کہ یار ہم تیری تکلیف میں شریک ہیں. کسی کا فوت ہو جائے تو ہم تیرے غم میں شریک ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم محسوس کرتے ہیں. یہ ہمدرد اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں. اب آپ ذرا دیکھیں کہ ایک ماں کا بچہ دھوپ میں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا کچھ 3 سال کا، وہ بعض اوقات بھاگ کے نکل جاتا ہے دھوپ میں ننگے پاؤں. تو ماں بیٹھی ہوتی ہے سائے میں یا کمرے میں، تو وہ دیکھتی ہے کہ بچہ تو چلا تو گیا ہے، تو اب تو اس کے پاؤں جلیں گے، روئے گا. بعض اوقات رونے بھی لگ جاتا ہے. تو وہ ماں کے اندر ہمدردی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ بھاگ کر جاتی ہے اس کو اٹھانے. اور اسے بعد میں پتا چلتا ہے کہ میرے بھی پیر ننگے ہی ہیں. وہ جوتا کیوں نہیں پہنتی بھلا؟ کہ جوتا پہننے میں دیر لگ جائے گی، جوتا پہننے میں دیر لگ جائے گی، اتنی دیر میں بچہ جل جائے گا. تو وہ بھاگ کر اسے اٹھاتی ہے. یہ ماں جو ہے نا وہ بچے کے درد کو محسوس کر رہی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ اس درد کو محسوس کر رہی ہے نا. اچھا بچہ ہو گیا بڑا، بچہ کھانے لگ گیا رشوت، بچہ کرنے لگ گیا چوریاں، بچہ کرنے لگ گیا ملاوٹ. اب جب کم تولنے لگ گیا، ملاوٹ کرنے لگ گیا، چوری کرنے لگ گیا، اب اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے کہ وہ جو ہے وہ جہنم کا سودا کر رہا ہے. صحیح بات ہے یا نہیں بھئی؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار جہنم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا تو اب آپ غور کریں کہ ماں کو اس کے پاؤں جب جلتے تھے تو بڑی تکلیف ہوتی تھی، جب وہ رشوت لے کر آتا ہے تو تکلیف ہوتی نہیں ہے. جب وہ چوری کا مال لاتا ہے، وہ دودھ میں پانی ڈالتا ہے، وہ کم تولتا ہے، وہ کسی حقدار کو حق نہیں دیتا،
تو ماں کو پریشانی نہیں ہوتی، نہ ماں کو ہوتی، نہ باپ کو ہوتی ہے، جس کو رات بچہ بھوکا رہا، ہمارے گھر میں کھانا نہیں تھا، تو باپ کتنا پریشان ہوگا. لیکن پھر وہ ایسے کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم چلا جائے گا، تو جہنم میں تو رہے گا ہی بھوکا، لیکن اس کی اسے پریشانی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل کے اندر اس کی تکلیف کو سمجھا ہی نہیں ہے جس تکلیف میں وہ مبتلا ہونے والا ہے. یعنی اس کا اپنا وہ ایمان نہیں ہے جہنم پر. ہم کہتے ہیں نا کہ جنت اور جہنم کے اوپر ایمان لانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جنت کے اوپر ایمان کا کیا مطلب ہے اور جہنم کے اوپر ایمان کا مطلب کیا ہے. یہی تو مطلب ہے. جس طرح وہ دھوپ کے اندر جو ہے وہ جو تپش ہے نا، اس کا اوپر ایمان ہے کہ یہ پیر سڑ گئے، لیکن یہ جو رشوت لے کر آتا ہے اس کی جہنم کا یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن کریم میں بار بار بتایا گیا نا. اب قرآن کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا پروگرام دیا گیا کہ ان کو جہنم کی سختی سے بھی بچائیں. یہ بھی انسانی ہمدردی ہے، یہ بھی انسانی فلاح کا کام ہے. یعنی ایک فلاح تو ہے نا جو آپ نے یہاں کسی کی کر دی، کسی بیمار کو علاج کروا دیا، کسی بیوہ کو کوئی سپورٹ کر دی، یہ تو وقتی ایک ہے، چلیں ٹھیک ہے. لیکن اب اگر آپ نے واقعی ایمان کی بنیاد کے اوپر یہ کام کیا ہے تو پھر ایمان تو کہہ رہا ہے کہ یہ تو جا ہی جہنم رہا ہے، تو اسے جہنم سے نکالنے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم لوگوں کی میری مثال یہ ہے کہ تم جہنم میں گرنا چاہتے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کر بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں. یہ ہے جی وفعل الخیر کا دوسرا پہلو، کہ انسانیت کو جہنم میں سے بھی گرنے سے بچانا. یعنی فلاح انسانیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ دنیا کے اندر ان کی پریشانی، تکلیف، مصائب، مشقتیں، ان کو رفع کرنے کی کوشش کرنا. کرے گا تو اللہ ہی، لیکن کوشش کرنا. اور دوسرا یہ ہے کہ آخرت میں جہنم کی جو سختیاں ہیں اس سے دوسرے انسانوں کو بچانے کی کوشش کرنا. تو پہلے کہا گیا کہ خود اللہ کی عبادت کرو، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. تو دوسرا اب اگلا کام کیا ہے؟ وفعل الخیر. تو خیر کے جو افعال ہیں ان کے دو پورشن ہیں، دنیا کی خیر یا دنیا کی فلاح، اور دوسرا کیا ہے؟ آخرت کی فلاح. یہ کام کرو. اور آگے فرمایا وفعل الخیر لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. نوٹ کریں، وہ نہیں تم فلاح پا جاؤ. کیا مطلب ہے؟ کہ تم نرے رکوع سجود اور وہ اللہ کے بندے بن کر فلاح نہیں پاؤ گے، اس کے ساتھ یہ کام بھی تم کو کرنا پڑے گا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اپنی فلاح کے لیے دوسرے لوگوں کو دنیا کی پریشانیوں سے بھی نکالنے کی کوشش کرو اور جہنم کی پریشانیوں سے بھی نکالنے کی کوشش کرو. دوسرے انسانوں کی ویلفیئر اس کو کہتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ کسی بیمار کو، یہ جو غیر مسلم ہے ظاہر ہے وہ تو ایمان نہیں لائے، ان کے سامنے تو وہ نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فطرت کی بنیاد کے اوپر یہ کام کرتے تھے نا. اور جب قرآن نازل ہوا تو پھر سارے کا سارا فوکس کس بات کے اوپر ہو گیا؟ اس کے اوپر. اچھا، اب یہ سمجھ لیں جی کہ ایک
یعنی حقیقت سمجھ لیں. اگر آپ انفرادی سطح کے اوپر کوئی کام کریں، چلیں دنیا کی فلاح کا ہی کر لیں، ابھی آخرت کی فلاح کو چھوڑ دیں. آپ نے کسی آدمی کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے؟ مثلا ایدی جو تھا، کتنا کام اس نے کیا. کیا پاکستان میں سے لوگوں کی پریشانیاں ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مثال ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں سے سارے یتیموں کی ضرورت پوری کر دی، سارے مسکینوں کی ضرورت پوری کر دی، ساری بیواؤں کی ضرورت پوری کر دی؟ ہو ہی نہیں سکتا. دنیا کے اندر کوئی بندہ آپ کو ایسا ملے گا، کوئی ادارہ ایسا ملے گا جو یہ سمجھے کہ ہم نے اتنا کام کیا ہے، اب ہارون آباد میں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو، کراچی میں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ آج کل دنیا کے اندر ہر جگہ ایک نظام موجود ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نظام ہے ظالمانہ نظام. وہ نظام کون سا ہے؟ ظالمانہ نظام. اور وہ ظالمانہ نظام جو ہے وہ غریبوں سے لیتا ہے اور کسے دیتا ہے؟ امیروں کو سپورٹ کرتا ہے. جو عدل کا نظام ہے نا، وہ امیروں سے لیتا ہے اور ضرورت مندوں یا کمزوروں کو سپورٹ کرتا ہے. اور جو ظالمانہ نظام ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کمزوروں سے اور کھینچتا ہے. کدھر لے جاتا ہے؟ جن کے پاس پہلے ہی ہے. اچھا، آپ اگر بالفرض آج اپنے شہر کے اندر سروے کر لیں کہ جی میرے شہر کے اندر 500 بندہ ہے جس کو 2 وقت کی روٹی چاہیے، تو آپ جائیں فلاں بندے کے پاس، ان کے پاس جائیں، میرے پاس جائیں، ان کے پاس جائیں کہ جی اتنے پیسے چاہیے، ان کو 2 وقت کی روٹی دے دیں گے. ہم بھی راضی ہو جائیں کہ چلیں ٹھیک ہے جی 2000 میں دے دوں گا، 2 وہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے، ہو گیا جی اتنے پیسے. اچھا، ہم نے پیسے دے دیے، آپ نے مل ملا کے 2 مہینے 500 بندے کو روٹی کھلائی، تو تیسرے مہینے پتا چلا وہ 500 تو 1000 ہو گیا. ٹھیک ہے نا، مہنگائی اور ہو گئی، بل اور چڑھ گئے. اور وہ جو میں 2000 دیتا تھا، میرا ہی بل زیادہ آنے لگ گیا، میں نے بھی وہ دینا بند کر دیا. تو اب وہ کیوں بڑھ گئے؟ ضرورت مند کیوں بڑھ گئے؟ حاجت مند کم ہونے کی بجائے بڑھ گئے، ظالمانہ نظام کی وجہ سے. یہ نوٹ کر لیں. اچھا، دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف یہ ہے کہ بے حیائی ہے، سود حکومت چلا رہی ہے نا، اسی طریقے سے اور ظالمانہ ٹیکس ہیں، بے حیائی ہے. یہ اب سکولوں کالجوں کے اندر، ملازمتوں کے اندر، نوکریوں کے اندر بڑا کچھ. اچھا، پھر یہ جو کچھ بھی ذرائع ابلاغ ہیں، یہ میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے جو لوگوں کو بے دین بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو دین سے دور کیا جاتا ہے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ جو نظام آپ کی روٹی بند کر رہا ہے نا، وہی آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی بات میری؟ جو نظام آپ کو آپ کی ضرورتیں نہیں دے رہا، جو ظلم کر کے آپ سے چھین کر ان کو دے رہا ہے جن کے پاس پہلے ہی ہے، وہی آپ کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے. آپ موبائل لو،
اور اس کے اوپر جو مطلب یہ ہے کہ بالکل ہی اللہ سے کٹ جاؤ. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مکہ میں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو تمام بیوائیں، تمام مسکین، تمام غریب، تمام یتیم جو تھے نا، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوئی. البتہ جتنوں کی، جیسے کہتے ہیں کہ جتنوں کی ہو گئی ہو گئی. لیکن ایک وقت آیا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد کر کے اس ملک میں ایک نظام قائم کیا، اور وہ نظام جو تھا جب وہ قائم کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی زکوٰۃ آ جاتی تھی کہ لینے والے نہیں ملتے تھے. سنا ہے آپ نے یہ بات کہ اتنی زکوٰۃ آ جاتی تھی کہ لینے والے نہیں ملتے تھے. ایک نظام کی اصلاح جو ہے نا، اس سے دو فائدے ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے پرابلم بھی ختم ہوئے، کسی یتیم، مسکین، بیوہ، بیمار، اس کی ضرورت بھی پوری ہوئی. اور دوسرا کیا ہے کہ جو جہنم میں لے جانے والی چیزیں تھیں، مثلا اس معاشرے کے اندر فلمیں، ڈرامے تو نہیں تھے، لیکن بت تھے. بتوں سے صاف کروا دیا نا. اب اگر بت پڑے رہتے تو پھر کہتے جی چھوڑ دو، تو کوئی چھوڑتا، کوئی نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے نا. تو وہ چیزیں بھی ختم کر دی جس کی وجہ سے لوگ جہنم کی طرف جانے کے امکانات بڑھتے تھے. تو یہ ہے جی اصل کے اندر جو ہے نا وہ طریقہ جس کے ذریعے سے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی جو فلاح ہے اس کی گارنٹی ہے. اس کے بغیر کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور یہ عمل جو ہوا تھا، یعنی یہ جو نظام قائم ہوا تھا عادلانہ، جس کے وجود میں آ جانے سے لوگوں کے لیے جنت کا راستہ بھی آسان ہو گیا، اور اپنی دنیاوی ضرورتیں یا دنیاوی پریشانیاں جو ہیں ان میں بھی ان کو آسانی مل گئی، ان کی پریشانیاں ختم ہو گئیں. یہ نظام کیسے قائم ہوا؟ اسی کے لیے تو بدر لڑی نا. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں پیچھے، طالوت اور جالوت کا واقعہ جو ہے، یہ فساد فی الارض کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں. اسی کے لیے جنگیں لڑی ہیں نا. یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، جس کے ذریعے سے پھر وہ نظام قائم ہوا ہے. لہٰذا اب آگے بات جو آ رہی ہے نا، وہ جہاد فی سبیل اللہ کی آ رہی ہے. میں نے بس شارٹ بات کرنی ہے. آیت تو لمبی ہے، لیکن میں نے بس صرف اشاروں سے بات کرنی ہے، اور آپ اس کو جو ہے وہ پڑھ لینا. اب اس کو ذرا ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کے بندے بن جاؤ، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی غلامی میں آ جاؤ، اپنے آپ کو اپنے رب کی مکمل غلامی میں دے دو. یہ مطلب ہے واعبدوا ربکم. اور یہ تو تھی اپنے بارے میں. اب دوسرے لوگوں کے بارے میں، وافعلوا الخیر، دوسرے لوگوں کی دنیا اور آخرت کی بلائی میں لگ جاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ تم نے آسان نہیں کرنا ان لوگوں پر. اگر کسی بھوکے کو کھانا بھی کھلایا تو آسان نہیں کیا. اگر کسی کو ایمان کی طرف بلایا ہے تو احسان نہیں کیا. وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اپنی فلاح کے لیے. میں اگر آپ لوگوں کو بلاتا ہوں تو میں اپنی فلاح کے لیے بلاتا ہوں. یہ میری اپنی فلاح کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ کروں. اب جیسے میں نے بتایا کہ یہ فلاح
صحیح معنوں میں تو اس وقت جو ہے نا وہ یہ فلاحی ریاست بنی جب وہ نظام قائم ہوا، تو اس کے لیے کیا عمل کیا گیا؟ جہاد. لہذا آگے کیا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِہَادِ. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِہَادِ، یہ دوسرے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے کیا کرو؟ جہاد کرو. یہ عمل ہے جس کے نتیجے میں پھر وہ عادلانہ نظام قائم ہوگا، تو ان کی دنیا کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی اور ان کی آخرت کی پریشانی جو ہے اس سے بھی نجات مل سکے گی، اس میں بھی سہولت ہوگی، جہنم سے بچنے میں سہولت ہوگی. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِہَادِ، تو جہاد کرو اللہ کے لیے، اللہ کے راستے پر. یہ اللہ کا کام ہے. حق کا جہاد، جتنا اس کا حق ہے. کیا مطلب ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا کہ جتنا زیادہ وزن ہے اتنا زیادہ زور چاہیے. جتنا، یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے خوب وقت، صلاحیتیں، وسائل لگاؤ. یہ صرف ایسے وہ شہیدوں کی طرح وہ کہتے ہیں کہ جی خون نکال کر شہید بن جانا، کوئی بڑا پتھر ہو، 10 بندے پورا زور لگا لے ہوں، 11واں جو ہے وہ ایسے ہاتھ ہی رکھا ہوا ہو، تو وہ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو پورا زور لگاؤ. فلاح پورا زور لگانے کے نتیجے میں. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِہَادِ، جہاد کرو جتنا یہ اس کا حق ہے. اس کے لیے جتنا جہاد کرنے کا حق ہے نا اتنا جہاد کرو. وَاجْتَبَاكُمْ، اور اس نے تمہیں چنا ہے اسی کام کے لیے. اللہ نے تمہیں اسی کام کے لیے چنا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں اس لیے چنا ہے، اس لیے تمہیں ایمان کی توفیق دی ہے. نرات تمہیں یہی نہیں دی کہ داڑیاں لمبے کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو. تمہیں اس کام کے لیے اللہ نے چنا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کیونکہ آسان چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہاں بندے کا دل بڑا خوش رہتا. اگر نرا ہی نمازوں میں رہے نا تو خوش رہتا ہے، سخت کام کی طرف دل نہیں کرتا. اسی لیے فرمایا اللہ نے کوئی تنگی نہیں رکھی. تمہیں لگتا ہے کہ یہ کام مشکل ہے، وہ آیا نا کہ کوتیبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے لیے جنگ فرض کی گئی ہے، تمہیں اچھی نہیں لگتی. تو فرمایا کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہیں خام خواہی مشکل لگتا ہے. اللہ نے کوئی تنگی نہیں رکھی دین میں. یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. ہماری وسعت کا اسے پتہ، اللہ کو پتہ ہے. جس نے تمہیں پیدا کیا اس کو تمہاری وسعت کا بھی پتہ ہے. ملت ابیکم ابراہیم، تم ابراہیم کے ماننے والے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، جو نمرود سے نہیں ڈرا تھا، اکیلا ہی اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا جا کے. تو تم جو ہے وہ مکے والوں سے ڈرتے ہو، وہ ان کو بتایا جا رہا ہے. یعنی مکے والوں سے گھبراتے ہو. بدر کی تیاری کروائی جا رہی ہے نا، تو ابھی آپ خود اس کو اپنے اوپر لاگو کر لیں. ہوا سماکم المسلمین، اس نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا. کیا مطلب؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ فرما بردار. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے پھر؟ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا یعنی فرما بردار رکھا. تو تمہیں فرمان سن کر پسینے کیوں آنے لگ گئے؟ جہاد کا نام سن کر، قتال کا نام سن کر. جو فرمایا کوتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تو یہ تمہیں قتال کا، جہاد کا نام سن کر پسینہ کیوں آ گیا؟ یہ بات اللہ فرما رہا ہے. من قبل و فی ھذا، اس سے پہلی کتابوں میں بھی اور اس کتاب میں بھی، اس قرآن میں بھی تمہیں مسلمان کہا گیا. کس لیے؟
لے یکون الرسول شہیدن علیکم، تاکہ تم جہاد کرو گے رسول کے ساتھ مل کر، تاکہ رسول ہو جائیں شہید تمہارے اوپر۔ میں نے جان بوجھ کر شہید کا ترجمہ شہیدی کیا۔ یہ کون سی شہادت ہے جو رسول نے دی ہے؟ وہ دین قائم کر کے حج کے موقع پر میدان عرفات میں کیا کہا؟ لوگوں میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا۔ تو یہ پہنچا دیا ایک حکومت قائم کر کے، عدل و قسط کا نظام قائم کر کے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا کیوں؟ حکومت تھی نا، اس وجہ سے۔ مکے میں تو کسی نے نہیں کہا کہ کتا مر گیا تو ہمیں کوئی پوچھے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل کے اندر یہ حکومت ہے، یہ فلاحی ریاست ہے۔ تو فرمایا کہ جہاد کرو گے تو رسول بھی تمہارے سامنے اس کی شہادت دے سکیں گے، یہ تمہیں نظام قائم کر کے دکھائیں گے۔ یہ فرشتے نہیں آئیں گے اوپر سے، نہ اس وقت آئے گا، نہ اب بھی۔ جب بھی یہ ہوگا تو یہ انسانوں کی جدوجہد سے ہوگا۔ لے یکون الرسول شہیداً علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، اور پھر جب رسول تمہیں دکھا دیں گے، تم رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو گے تو رسول تمہیں دکھا دیں گے، رسول تمہارے اوپر حجت قائم کر دیں گے، تمہیں ایک نقشہ دکھا دیں گے، پھر تم دنیا کے لیے شہداء بن جانا، دنیا کو اسی نمونے کی جو ہے وہ، اسی نمونے کے اوپر جو ہے وہ دنیا کو پہنچا دینا، یہ ہدایت۔ سورہ بقرہ کے جب دوسرا سپارہ شروع ہوا وہاں ہم نے آیت پڑھی تھی، اگر آپ کو یاد ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ جہاد کے بغیر نہ شہادت محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے تھے، نہ کوئی اور دے سکتا ہے۔ یہ سمجھ لیں جہاد صرف جنگ نہیں ہوتی، اور جنگ بھی ایسے نہیں لڑی جاتی۔ میں ایک شارٹ میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں بدر میں مسلمان تھوڑے تھے، مشرک زیادہ تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے ساتھ جنگ لڑی ہے، میدان میں جا کے لڑی ہے۔ احد میں مشرک زیادہ تھے، مسلمان تھوڑے تھے، وہی بات ہے نا جو بدر والی ہے۔ لیکن اس موقع کے اوپر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، باہر نکل کے نہیں لڑ رہے، ٹھیک ہے نا؟ لہذا ہر وقت وہ ذہن کے اندر وہ بات نہ رکھیں، جہاد تو ایک مسلسل عمل ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ اگر آپ بنیادیں رکھ رہے ہیں اور آپ کے پاس نقشہ ہے اور آپ کا پکا ارادہ ہے کہ آپ نے چھت بھی ڈالنی ہے تو آپ مکان بنا رہے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس نقشہ ہی نہیں ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کوئی ارادہ ہے، صرف آپ نے وہ اس کی نشاندہی کرنی ہے پلاٹ کی، تو یہ مکان نہیں ہے۔ تو آپ اگر بنیاد پر بھی ہیں لیکن آپ کے پاس پروگرام چھت تک کا ہے، اس نظام کو قائم کرنے کا ہے، تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس میں جو پیسہ آپ لگاتے ہیں، جو وقت آپ لگاتے ہیں، جو صلاحیت آپ لگاتے ہیں، تو وہ اسی کا حصہ ہے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اب دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ یہ کب، بدر سے بھی پہلے یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے، لیکن یہ آگے بتا رہے ہیں کہ آگے تم نے جانا ہے تو آگے یہ نہ سمجھو کہ وہاں چارپائیاں لگی ہوئی ہوں گی، صوفے لگے ہوئے ہوں گے، لمبے لیٹو گے۔ لہذا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، لہذا اب یہ بالکل ختم ہونے والی بات ہے لیکن توجہ سے سن لیں۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو۔ یہ نماز اور زکوٰۃ جو ہے جان اور مال لگاؤ اس کام کے لیے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ مال لگانا۔ نماز کیا ہے؟ جان لگانا۔ جان اور مال لگاؤ، اور
وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو پکڑے رکھو، اللہ سے چمٹے رہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کو کیسے پکڑنا ہے بھائی؟ اللہ کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کو پکڑے رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کے ساتھ مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول حبل اللہ کیا ہے؟ فرمایا القرآن، قرآن ہے حبل اللہ المتین، ترفع بید اللہ و ترفع بایدیکم، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو، قرآن کو پکڑو اور جہاد کرو۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے نماز قائم رکھو، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم واعتصموا باللہ۔ اور جب تم نے قرآن کو پکڑا ہوا ہے اور تم اللہ کے راستے پہ جہاد کرو گے، ہوا مولاکم، تو وہ تمہارا پشت پناہ بن جائے گا۔ کون پشت پناہ بن جائے گا؟ جس کو تم نے مضبوطی سے پکڑا ہے، جس کی کتاب کو، وہ قرآن والا تمہارا پشت پناہ بن جائے گا۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو گے اور اللہ کے راستے پہ جہاد کرو گے تو وہ قرآن والا کیا ہوگا؟ ہوا مولاکم، وہ تمہارا پشت پناہ بن جائے گا۔ فنعم المولا ونعم النصیر، فنعم المولا، تو کیا ہی بہترین ہے پشت پناہ، جس کی پشت پناہ ہی اللہ کرنے لگ جائے۔ کہتا ہے نہیں یار فلانا اس کی پشت پر ہے، تو جس کی پشت پر اللہ ہو جائے گا، فنعم المولا ونعم النصیر، تو کیا ہی بہترین ہے مدد کرنے والا، اس سے بڑھ کر کون مدد کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے جی اصل کے اندر اس فلاحی ریاست کو وجود میں لانے کے لیے جو ہے نا وہ ایک عمل، یا جیسے شروع کے اندر میں نے کہا تھا کہ ایمان والوں کو دعوت عمل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ انسانی فلاح کے لیے، فلاحی ریاست کے قیام کے لیے۔ اور یہ جب ہجرت کا ہو رہی ہے تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ریاست کی بنیاد رکھی جہاد کے ذریعے سے۔ تو بہرحال یہ جدوجہد فرض ہے، اس کے بغیر کوئی فلاح نہیں ہے۔ نوٹ کر لیں، جب اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی فلاح کے لیے یہ کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تو پھر اگر اس کے بغیر بھی فلاح ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فساد فی الارض کے حوالے سے تو ہمارا یہ 9واں درس تھا۔ البتہ طریق القرآن کے حوالے سے اگلی کلاس 44 نمبر انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔